بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ معطل کا بیان۔ محموز الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، یہاں سے معطل کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ معطل کی دو قسمیں ہیں، معطل یک حرفی اور معطل دو حرفی۔ اول کی تین قسمیں ہیں، مثال، اجوف، ناقص، یہ معطل یک حرفی کی قسمیں ہیں۔ مثال وہ معطل ہے جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو۔ پھر مثال کی دو قسمیں ہیں، مثال یائی اور مثال واوی اور مثال یائی۔ اگر فا کلمے کی جگہ واو ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، جیسے وعدہ، اور یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں۔ جب مثال یائی جیسے یسر۔ مثال کے تعلیل کے قواعد، جس طرح سے محموز کے اندر ہم نے قاعدے پڑھے تھے وہ جاری ہوتے تھے فعل میں، گردانوں میں، صیغوں میں، اسی طرح سے مثال میں بھی قاعدے ہیں جو جاری ہوتے ہیں صیغوں میں۔ پہلا قاعدہ، اگر واو علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان واقع ہو تو اس واو کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یوعدو سے یعیدو۔ اب دیکھو، یوعدو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوا ہے۔ یوعدو سے واو سے پہلے یا ہے جو علامت مضارع ہے اور وہ مفتوح ہے، اور عیدو میں عین، یہ عین جو ہے یہ عین کلمہ ہے اور یہ مکسورہ ہے، یعنی کسرہ ہے اس پر۔ اب کیونکہ واو ان دونوں کے درمیان واقع ہوا ہے تو اس کو حذف کر دیں گے۔ اور اگر عین کلمہ مکسور نہ ہو مگر عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو بھی واو کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یوہبو۔ اب دیکھو یہاں پر عین کلمہ مکسور نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے، لیکن پھر بھی ہم واو کو حذف کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عین کلمہ اس کا حروف حلقی میں سے ہے۔ یوہبو سے یہبو، حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہبو، ٹھیک ہے۔ یوضعو سے یضعو، یوضعو، لام کلمہ اس کا حروف حلقی میں سے ہے، یہ واو بھی گر جائے گا، یضعو ہو جائے گا۔ چند افعال ہیں جن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، وہ اس قاعدے سے مستثنی ہیں، وہ اپنے موقع پر آ جائیں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا، باقی اکثر یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں قاعدے کو تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اگر واو علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان واقع ہو تو اس واو کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یوعدو سے یعیدو۔ اور اگر عین کلمہ مکسور نہ ہو مگر عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو بھی واو کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یوہبو سے یہبو اور یوضعو سے یضعو۔ دوسرا قاعدہ، اگر مثال واوی کا مصدر فعل کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع سے واو حذف ہو گیا ہو تو اس واو کو مصدر سے بھی حذف کر دیتے ہیں، پھر واو کے بدل آخر میں گول تا بڑھا دیتے ہیں اور عین کلمے کو کسرہ دے دیتے ہیں تاکہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے، جیسے وعدن سے عیدتن۔ مثال واوی کا مصدر اگر فعل کے وزن پر آ جاوے، یفعل میں بھی بعض اوقات کی تعلیل ہو جاتی ہے، عموماً فعل کے وزن پر اگر آ جاوے اور اس کے مضارع سے واو حذف ہو گیا ہو، یعنی وہ والا وعدہ یعیدو والا قاعدہ اس میں جاری ہو گیا ہو جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، یعنی علامت مضارع مفتوحہ کے درمیان، علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان یا عین کلمہ مکسور نہ ہو تو عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہو، ایسے حروف کے درمیان واو آ جائے
تو پھر واو حذف ہو جاتا ہے۔ اگر مثال واوی کا مصدر فعل عموماً اور فعل پہ بھی قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ وزن پر ہو اور اس کے مضارع یعنی اس مصدر کے مضارع سے واو حذف ہو گیا ہو تو اس واو کو مصدر سے بھی حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب حذف کر دیں گے مصدر سے تو آگے عین کلمہ تو ساکن ہے اور ساکن سے کسی کلمے کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر واو کے بدل جب ہم واو حذف کریں گے تو اس کے بدلے میں گول تا آخر میں بڑھا دیں گے اور عین کلمے کو کسرہ دے دیتے ہیں تاکہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے، یعنی ابتدا بالسکون تو محال ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ ساکن اگر کسی کلمے کا شروع کا لفظ ساکن ہو تو اس سے ہم کیسے پڑھ سکیں گے؟ شروع کے یعنی کلمے کا جو شروع والا حرف ہوتا ہے اس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے، ساکن سے تو نہیں پڑھ سکتے، شروعات نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم عین کلمے کو کسرہ دے دیں گے، کیونکہ ابھی جب واو حذف کر دیں گے تو عین کلمہ پہلے آ جائے گا، تو اس کو کسرہ دے دیں گے تاکہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے، ساکن سے پڑھنا لازم نہ آئے، کیونکہ ساکن سے ابتدا تو ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اس مجبوری میں ہم کسرہ دے دیتے ہیں عین کلمے کو، اور واو کو حذف کرنے کے بعد اس کے حذف پر اس کے بدلے میں گول تا بڑھا دیتے ہیں آخر میں۔ بعض اوقات اس عین کلمے کو فتحہ بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل کے وزن پہ عیداتن، عیلاتن، عیلاتن اس کا وزن ہے عیلاتن، فا کلمہ تو حذف ہو جائے، عیلاتن، عیلاتن یا عالاتن، عیلاتن یا عالاتن، ان دو وزنوں پر آتا ہے یہ۔ تو بس یہ کبھی آئے تو سمجھ جانا ہے کہ یہ مصدر ہے، مصدر بھی ہو سکتا ہے۔ قاعدہ 3، مثال کے ہر باب سے اس میں ظرف مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے موعد، موہب۔ ثلاثی مجرد صحیح میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ ضربہ اور حسبہ کے باب سے اس میں ظرف مفعول کے وزن پہ آتا ہے، اور باقی نصرہ، سمع، فتح، کرما کے باب سے اس میں ظرف مفعول کے وزن پہ آتا ہے۔ لیکن مثال کے ہر باب سے اس میں ظرف مفعول کے وزن پہ آتا ہے، جیسے موعد، یہ تو ضربہ کا باب ہے، موہب، یہ ضربہ کا باب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس سے مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے اس میں ظرف۔ قاعدہ 4، جو واو ساکن غیر مدغم ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے مفزان سے میزان۔ دیکھو واو ساکن ہے، مفزان میں غور کرو، واو ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور غیر مدغم ہے، کسی دوسرے واو میں ادغام اس کا نہیں ہوا ہوا، اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اب یہ واو یا سے بدل جائے گی، میزانون ہو جائے گا، مفزانون سے میزانون۔ جو واو ساکن ہو، غیر مدغم ہو، یہ دونوں شرطیں ہیں، اور اس کا ما قبل مکسور ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے مفزانون سے میزانون۔ قاعدہ 5، جو یا ساکن غیر مدغم ہو، اس کا ما قبل مضموم ہو تو وہ یا واو سے بدل جاتی ہے، جیسے موقن سے موقن۔ اب دیکھو موقن میں ایک یا ہے، وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مدغم بھی نہیں ہے کسی دوسرے یا میں، جیسے مدہ، اس میں جو مدہ کی جو پہلی دال ہے یہ مدغم ہے، ادغام ہوا ہے اس کا۔ اس طرح سے یہ موقن والی یا کسی دوسرے کلمے میں تو مدغم نہیں ہے، ساکن بھی ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، تو اب اس یا کو واو سے بدلنا واجب ہے، تو موقن کو موقن کر دیں گے۔ یہ 5واں قاعدہ ہے، یعنی واو ساکن غیر مدغم سے پہلے واو ساکن اور غیر مدغم اس سے پہلے کسرہ آ جائے تو یا سے بدل جائے گی، یعنی اس کسرے کے موافق حرف علت سے بدل جائے گی، اور اگر یا ساکن غیر مدغم ہو اور اس سے پہلے ضمہ آ جائے تو وہ اس ضمے کے موافق حرف علت یعنی واو سے بدل جائے گی۔ 6، قاعدہ 6، باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ اگر واو یا ہوں، باب افتعال میں فا کلمے کی جگہ اگر واو یا ہوں اور وہ واو
حمزہ سے بدلے ہوئے نہ ہو، اور وہ حمزہ سے بدلے ہوئے یعنی وہ واو اور یا حمزہ سے بدلے ہوئے نہ ہوں، تو اس واو اور یا کو تا سے بدل کر تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ حمزہ سے بدلے ہوئے نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ بھائی ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا نا کہ اگر کلمے میں دو حمزہ جمع ہو جائیں، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ای آ جائے تو پھر اس کو ای کرنا، ٹھیک ہے؟ او آ جائے تو پھر اس کو او کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو یا سے بدلا ہوا ہے، یہ واو سے بدلا ہوا ہے دوسرا حمزہ، تو وہ تو حمزہ ہے اصل میں جو واو سے بدلا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ جو واو اور یا ہے وہ خود سے واو اور یا ہونا چاہیے، حمزہ سے بدلا ہوا نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور باب افتعال کے فا کلمے میں ہو، باب افتعال کے فا کلمے میں واو اور یا آ جائیں اور وہ واو یا حمزہ سے بدلے ہوئے نہ ہو، تو اس واو یا یا کو تا سے بدل دیتے ہیں، اور پھر آگے جو تا آ رہا ہے افتعال کا جو تا، افتعال کا جو تا آ رہا ہے اس تا سے، اس واو کو تا سے بدل کر اگلی تا میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے افتقدہ سے اتقدہ ہو جائے گا، ای تسرا سے اتسرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے باب افتعال کی بھی تو تا ہے نا، آگے اس میں ادغام کر دیں گے۔ ای تسرا سے اتسرا ہو جائے گا۔ مثال واوی کا بیان۔ مثال واوی ثلاثی مجرد کے 5 بابوں سے آتی ہے، ضرب سے، سمع سے، فتح سے، کروم سے۔ اور حسیبہ سے۔ ضرب سے، سمع سے اور حسیبہ سے۔ ضرب، سمع، فتح، کروم اور حسیبہ۔ مثال واوی اسباب ضربہ: الوعد، وعدہ کرنا، صرف صغیر: وعد يعد وعدا وعدة فهو باعد، ووعد يوعد وعدا وعدة فذاك موعود. الأمر منه عد والنهي عنه لا تعد، الظرف منه موعد والآلة منه ميعاد وميعدة وميعاد. واسم التفضيل المذكر منه أوعد والمؤنث منه بعدا. تعلیل: وعدہ میں تو کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، یعیدو میں ہوئی ہے۔ یعیدو اصل میں یوعدو تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوا حذف ہو گیا، یعیدو ہو گیا۔ وعدن مصدر ہے۔ عیدت، عیدت اصل میں یا تو وعدن تھا یا وعدن تھا، فا کلمے کو حذف کیا اور اس کے بدلے میں آخر میں گولتا لے آئے، اور ابتدا بالسکون سے بچنے کے لیے عین کلمے کو کسرہ دے دیا ہے۔ فہو واعد، واعد میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، وعدہ میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، یوعد میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، وعدن میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، عیدت میں وہی تعلیل گزر چکی ہے۔ فا کلمے کو حذف کیا، اس کے بدلے میں گولتا لیا ہے آخر میں، اور ابتدا بالسکون سے بچنے کے لیے عین کلمے کو کسرہ دے دیا ہے۔ فہو موعود، کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ عد، عد تعیدو سے بنا ہے، تعیدو سے، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع کو حذف کیا، عین کلمہ کیونکہ متحرک تھا اس لیے حمزہ وصل کے لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو عیدو ہو گیا۔ آخر کو ساکن کیا تو عید ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تعیدو سے بنا ہے۔ لا تعید، یہ بھی اس میں بھی کوئی تعلیل، یہ لا تعیدو سے بنا ہے، لا تعید کر دیا آخر میں، تعیدو تھا، لا نہی لیا ہے اور آخر کو ساکن کر دیا، جزم دے دیا، آخر کو جزم دے دیا، لا تعید ہو گیا۔ الظرف منہ موعد، اب دیکھو یہاں پر جو واو ہے موعد کا، یہ بھی فتحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ پہلا حرف جو اس کا جو ماقبل ہے واو کا، وہ علامت مضارع نہیں ہے، اس لیے یہاں پر وہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، علامت مضارع ہونا چاہیے۔
والآلۃ منہ میعاد، میعاد اصل میں کیا تھا بھائی؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ وعادہ، فعالہ، حروف اصلی. تو موعدن ہونا چاہیے تھا نا، موعدن، واو ہونا چاہیے تھا، موعدن. یا کیسے بدل گئی؟ تو موعدن واو ساکن تھی، غیر مدغم تھی، مدغم نہیں تھی، اس سے پہلے کسرہ آیا تو واو کو یا سے بدل دیا، میعادن ہو گیا. اسی طرح سے موعدتن تھا، میعادتن نہیں تھا، موعدتن تھا، واو ساکن تھا، غیر مدغم تھا، اس سے پہلے کسرہ آئی، واو کو یا سے بدل دیا، میعادتن ہو گیا. میعادن یہ اصل میں موعدن تھا، واو ساکن تھا، غیر مدغم، اور اس سے پہلے کسرہ آئی، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا تو میعادن ہو گیا. اس میں تفضیل اوعدو کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، وعدہ کوئی تعلیل نہیں ہوئی. صرف کبیر. ترجمہ کرنے کی ضرورت تو میں سمجھتا ہوں پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. وعدہ کیا اسے ایک مرد نے، سیغہ واحد مذکر غائب، بحث اس بات، ماضی مطلق مثبت معروف. ٹھیک ہے، وہ تو گزر چکی ہیں یہ باتیں، تمہیں یاد ہوں گی. ٹھیک ہے. صرف گردانے پڑھیں گے، جہاں کہ تعلیل ہوگی وہ نشاندہی کر دی جائے گی. فعل ماضی مثبت معروف، ساری ماضی کی گردانیں ایک ہی طرح سے ہیں. ٹھیک ہے. وعد، وعدا، وعدوا، وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدت، وعدتما، وعدتم، وعدت، وعدتما، وعدتن، وعدت، وعدنا. ضربہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. ماضی مثبت مجہول. اب دیکھو عین کلمے کو، لام کلمے کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، عین کلمے کو کسرہ دو، اور اس کے بعد جو یعنی آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دو، اور اس کے بعد جو بھی متحرک حرف اس کو ضمہ دے دو، تو وعدہ ہو گیا. وعد، وعدا، وعدوا، وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدت، وعدتما، وعدتم، وعدت، وعدتما، وعدتن، وعدت، وعدنا. یہ بھی ضروری کی طرح ہے. ماضی منفی معروف و مجہول ما ولا لگا کر ماضی منفی معروف اور ماضی منفی مجہول کی گردانیں کریں. ما وعد، ما وعد، ما وعدوا، ما وعدت، ما وعدتا، ما وعدنا، ما وعدت، ما وعدتما، ما وعدتم، ما وعدت، ما وعدتما، ما وعدتن، ما وعدت، ما وعدنا. ما وعد، ما وعد، ما وعدوا، ما وعدت، ما وعدتا، ما وعدنا، ما وعدت، ما وعدتما، ما وعدتم، ما وعدت، ما وعدتما، ما وعدتن، ما وعدت، ما وعدنا. عموماً ماضی پہ لا نہیں آتا ہے، کچھ شرائط ہیں، اگر وہ پائے جائیں تو لا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ عموماً نہیں پایا جاتا اس لیے ہم اس کی گردان نہیں پھیر رہے ہیں. فعل مضارع مثبت معروف. یعد، یعدان، یعدون، تعد، تعدان، یعدن، تعد، تعدان، تعدون، تعدین، تعدان، تعدن، اعد، نعد. یعد اصل میں یوعد تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی. یعدانی اصل میں یوعدانی تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی. یعدون اصل میں چاہوں تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن بار بار دہرا رہا ہوں اس لیے تاکہ تمہیں یہ قاعدہ ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے. یوعدون تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی. تعید اصل میں توعید تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ عین کلمہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی. تعیدانی اصل میں توعیدانی تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ عین کلمہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی. یعدنا اصل میں یوعدنا تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ کے مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی. تعید اصل میں توعید تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی. تعیدانی اصل میں توعیدانی تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی. تعیدون اصل میں توعیدون تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی. تعیدین اصل میں توعیدین تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی.
تعیدانی اصل میں توعیدانی تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی۔ تعیدنا اصل میں توعیدنا تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی گر گئی۔ اعیدو اصل میں اوعیدو تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی اور گر گئی۔ نعیدو اصل میں نوعیدو تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمہ مکسورہ کے درمیان واقع ہوئی اور گر گئی۔ فعل مضارع مثبت مجہول، یوعد یوعدان یوعدون توعد توعدان یوعدن توعد توعدان توعدون توعدین توعدان توعدن اوعد نوعد، یضرب کی طرح ہے، اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ مضارع منفی معروف و مجہول، مضارع معروف و مجہول کے شروع میں لا لگا کر مضارع منفی معروف و مجہول کی گردانیں کریں۔ لا يعد لا يعدان لا يعدون لا تعد لا تعدان لا يعدن لا تعد لا تعدان لا تعدون لا تعدين لا تعدان لا تعدن لا أعد لا نعد لا يعاد لا يعادان لا يعادون لا تعاد لا تعادان لا يعادن لا تعاد لا تعادان لا تعادون لا تعادين لا تعادان لا تعادن لا أعد لا نعد۔ نفی تاکید بلند در فعل مضارع معروف، لن یعد اب مضارع کے شروع میں لن لگا دیا تو یعیدو سے بنائے گی بھی، ٹھیک ہے۔ لن یعد لن لفظوں میں عمل کرے گا اور معنی میں بھی عمل کرے گا۔ لفظوں میں کیا عمل کرے گا کہ مضارع کے آخر کو فتحہ دے دے گا اور نون اعرابی گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ لن يعد لن يعد لن يعد لن يعد لن يعدوا لن تعد لن تعد لن يعدن لن تعد لن تعد لن تعدوا لن تعدي لن تعد لن تعدن لن أعد لن نعد۔ لن کی وجہ سے 5 صيغوں میں نصب آیا ہے، 7 صيغوں سے نون اعرابی گرا ہے اور 2 صيغوں میں نون فاعلی باقی رہا ہے، جمع مؤنث غائب و حاضر کے صيغے۔ نفی تاکید بلند در فعل مضارع مجہول، لن يعاد لن يعاد لن يعادوا لن توعد لن توعد لن يعادن لن توعد لن توعد لن توعدوا لن توعدي لن توعد لن توعدن لن اوعد لن نوعد۔ نفی جحد بلم در فعل مضارع معروف، لم یعد اب اس میں بھی یعیدو سے بنا ہے، لم لیا ہے تو آخر کو جزم دے دیا، لم یعد اور نون اعرابی گر جائے گا۔ لم يعد لم يعد لم يعدوا لم تعد لم تعد لم يعدن لم تعد لم تعد لم تعدوا لم تعدي لم تعد لم تعدن لم أعد لم نعد۔ لم کی وجہ سے 5 صيغوں میں جزم آیا ہے اور 7 صيغوں سے نون اعرابی گرا ہے اور 2 صيغوں میں نون فاعلی باقی رہا ہے۔ نفی جحد بلم در فعل مضارع مجہول، لم يعد لم يعد لم يعدوا لم تعد لم تعد لم يعدن لم تعد لم تعد لم تعدوا لم تعدي لم تعد لم توعدن لم اوعد لم نوعد۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مضارع معروف، لیعیدن یعیدو سے بنا ہے، لام تاکید لیا ہے تو لیعیدو، پھر نون تاکید لیا ہے تو لیعیدن، لیعیدن لیعیدانی، یعیدانی سے بنا ہے نا، یہ یعیدو یعیدانی، یعیدانی یعیدانی، ٹھیک ہے، یعیدانی تھا، لام تاکید لیا ہے تو لیعیدانی، ٹھیک ہے۔ لیعیداننی نون تاکید لیا ہے آخر میں، لیعیداننی، 3 نون جمع ہو گئے جو زائد ہیں، 3 زائد نون ایک ساتھ جمع ہو گئے اور ان کا آپس میں ایک ساتھ جمع ہو جانا، 3 زائد نونوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا کلام عرب میں جائز نہیں ہے، اس لیے اس نون کو گرا دیں گے، نون اعرابی کو، تو لیعیدانی ہو جائے گا۔ تم کہو گے کہ یہ اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، ہاں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے لیکن اعلیٰ حد ہی ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حد ہی کہتے ہیں اجتماع ساکنین، اعلیٰ حد ہی کسے کہتے ہیں کہ جو پہلا ساکن ہو وہ مدہ ہو اور دوسرا ساکن مدغم فی ہو، اگر یہ 2 شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حد ہی ہوتا ہے۔ لیعیدن اصل میں کیا تھا، یعیدون سے بنا ہے نا، یعیدون یعیدون، ٹھیک ہے، لا یعیدون ہو گیا، پھر لام تاکید لیا ہے، پھر نون تاکید لیا ہے، لا یعیدونن، لا یعیدونن، نون جمع ہو رہے تھے اس کو گرا دیا،
پھر لیعدون ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، واؤ کا حذف کر دیا اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے نہیں، وہ واؤ کا حذف کر دیا کیونکہ وہ ضمہ اس پر دلالت کر رہا تھا، عرب نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ لیعدن لتعدن لتعدن لیعدنانی، لیعدنانی اصل میں کیا تھا؟ یعدنا تھا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ یعدنا تھا، پھر لیعدنا اور لیعدنن۔ اب یہ جو نون ہے یہ نون عام نون جیسا نہیں ہے، یہ نون فاعل ہے، گرا بھی نہیں سکتے، اور تین نونوں کا آپس میں اجتماع ہو گیا وہ بھی جائز نہیں ہے، تو پھر ہم نے بیچ میں ایک الف لے آئے ہم، جس کو الف فاصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نون فاعلی اور نون تاکید کے درمیان فصل کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں، فاصلہ قائم کرنے کے لیے، دوری بنانے کے لیے مل جائیں گے تو جائز نہیں ہے، اور حذف بھی نہیں کر سکتے تو لیعدنان نہیں ہو جائے گا۔ لتعدن 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 لتعدنان لأعدن لنعدن، ٹھیک ہے، باقی صیغوں کی تعلیل تو اس گردان میں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ظرف فعل مضارع مجہول، لیعاد ایک ہی طرح سے ہوئی اس کے اندر بھی، لیعادن اس میں یعادو سے ہے، پھر یعادن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیعادن 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 لتعادن لتعادن لیعادنان لتعادن 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 لتعادنان لأوعدن لنوعدن۔ لام تاکید بانون تاکید خفیفہ ظرف فعل مضارع معروف، لیعدن یعیدو سے پھر لیعدن ہو جائے گا، لیعدن لیعدن لتعدن 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 لأعدن لنعدن، تثنیہ کے صیغوں میں اور جمع مؤنث غائب حاضر کے صیغوں میں یہ نہیں آتے۔ لام تاکید بانون تاکید خفیفہ ظرف فعل مضارع مجہول، لیعادن لیعادن لتعادن 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 لأوعدن لنوعدن۔ امر حاضر معروف، عد عد تعیدو سے بنا ہے، علامت مضارع کو حذف کیا تو اس کے بعد والا جو کلمہ تھا وہ متحرک تھا، حمزہ وصل لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور آخر کو جزم دے دیا، عد عدا عدو عدی عدا عدنا، عد اس کے بعد پھر علامتیں لگاتے رہے، تثنیہ کی عد عدا عدو عدی عدا عدنا، ٹھیک ہے۔ امر غائب و متکلم معروف، لیعد لیعد، یعدو کے شروع میں لام امر مکسورہ لیا ہے تو لیعد ہو گیا یعدو سے، لیعد لیعد لیعدو لتعد لتعد لیعدنا لیعد لنعد، امر مجہول، وہ ایک سب کو جمع کر دیا ایک ساتھ، لیوعد لیوعد لیوعدو لتوعد، کیونکہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے امر مجہول کی گردان تو، لتوعد لتوعد لیوعدنا لتوعد لتوعد لتوعدو لتوعدی لتوعد لتوعدن لأوعد لنوعد۔ لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ، عدن عدان عدن عدن عدان عدنان، عدن عد تھا، جب نون تاکید لے کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جب نون تاکید لے کے آتے ہیں تو نون تاکید سے پہلے والے حرف کو فتحہ دیتے ہیں تو عدن ہو جائے گا، پھر عدانی، عدا سے عدا عدانی ہو جائے گا، پھر عیدن، عیدو سے عیدن واو کو حذف کر دیں گے، عیدن عیدی سے عیدن یا کو حذف کر دیں گے، حالانکہ کسی قاعدے کے تحت نہیں کہ عرب نے بس ایسی اپنی سہولت کے لیے، کیونکہ وہ آگے کا حرف دلالت کر رہا تھا، پھر عیدانی، پھر عیدنانی، عیدنا تھا عیدننا ہو رہا تھا، گرا بھی نہیں سکتے تھے اور جائز بھی نہیں تھا تین نونوں کا آپس میں اجتماع زائد نونوں کا، تو ہم الف فاصل لیا ہے عیدنانی۔ امر غائب متکلم معروف بانون ثقیلہ،
ليعدن ليعدنا ليعدن ليعدان ليعدن لتعدن لتعدان ليعدنان لأعدن لنعدن. امر مجهول بانون ثقيلة. ليوعدن ليوعدان ليوعدن لتوعدن لتوعدان ليوعدنان لتوعدن لتوعدان لتوعدن لتوعدن لتوعدان لتوعدنان لوعدن لنوعدن. لام مکسور ہوگا تو سمجھ لو کہ یہ امر کی گردان ہے، اور اگر لام مفتوح ہے تو سمجھو کہ یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردان ہے یا خفیفہ کی. آگے وہ دیکھ لیتے ہیں، نون دیکھ لو، ثقیلہ ہے تو ثقیلہ ہے، خفیفہ ہے تو خفیفہ ہے. امر حاضر معروف بانون خفیفہ. عیدن عیدن عیدن. امر غائب و متکلم معروف بانون، تثنیہ کے صیغے نہیں آتے اور وہ جمع مؤنث غائب حاضر کے صیغے بھی نہیں آتے. امر غائب و متکلم بانون خفیفہ. لیعدن لیعدن لتعدن لأعدن لنعدن. امر مجهول بانون خفیفہ. لیوعدن لیوعدن لتوعدن 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 لأوعدن لنوعدن. نہی معروف. لا يعد لا يعد لا يعد لا تعد لا تعد لا يعد. لم کی طرح ہے، لم يعد کی طرح سے. لم تعد لم تعد لم تعد لم تعد لم تعد لم تعدن لم أعد لم نعد. نہی مجهول. لا يعد لا يعد لا يعد لا تعد لا تعد لا يعدن لا تعد لا تعد لا تعد لا تعد لا تعد لا تعدن لا وعد لا نوعد. نہی معروف بانون ثقیلہ. لا يعدن لا يعدن لا يعدن لا تعدن لا تعدن لا يعدنان لا تعدن لا تعدن لا تعدن لا تعدن لا تعدن لا تعدنان لا أعدن لا نعدن. نہی مجهول بانون ثقیلہ. لا يوعدن لا يوعدن لا يوعدن لا توعدن لا توعدن لا يوعدنان لا توعدن لا توعدن لا توعدن لا توعدن لا توعدن لا توعدنان لا أوعدن لا نوعدن. نہی معروف بانون خفیفہ. لا يعدن لا يعدن لا تعدن لا تعدن لا تعدن لا تعدن لا أعدن لا نعدن. نہی مجهول بانون خفیفہ. لا يعدن لا يعدن لا توعدن لا توعدن لا توعدن لا توعدن لا أوعدن لا نوعدن. اس میں فاعل. واعد واعدان واعدون واعدة واعدتان واعدات. تعلیل نہیں ہوئی اس میں. موعود موعودان موعودون موعودة موعودتان موعودات. اس میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے. موعد موعدان مواعد. مفعول مفعلان مفاعل. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے ہر باب سے اس میں فاعل. مثال میں اس میں اعلیٰ. مفعاد مفعدان مواعد. میوادن اصل میں میوادن تھا، اصل میں میعادن ہے نا، تو میوادن تھا. یہ واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد کسرہ تھا اس سے پہلے تو یا سے بدل جائے گا میعادن. اسی طرح سے میوادانی تھا، واو ساکن تھا غیر مدغم تھا اور اس سے پہلے کسرہ تھا، یا سے بدل دیا. مواعد اس میں وہ واو ساکن نہیں رہا تو اس میں باقی رہا اپنی جگہ پر. میوادن میعادن میعادان مواعد. میعادتن میعادتان مواعد. اس میں بھی دیکھو میوعدتن تھا مفعلتن کے وزن پہ، واو ساکن تھا غیر مدغم تھا، کسرہ کے بعد واقع ہوا تو اس کو یا سے، اس سے پہلے کسرہ تھا یا سے بدل دیا. اسی طرح سے میوعدتانی تھا، واو ساکن تھا غیر مدغم تھا، اس سے پہلے کسرہ تھا یا سے بدل دیا میعادتانی. پھر مواعد. میعادن میں بھی یہی ہوا ہے، واو ساکن تھا غیر مدغم تھا، کسرے کے بعد واقع ہوا یا سے بدل دیا. میعادانی میں بھی واو ساکن تھا، میوعدانی تھا، واو ساکن تھا غیر مدغم تھا، کسرے کے بعد واقع ہوا یا سے بدل دیا. مواعد مواعید. مفعال مفعاد مفعدان مواعید. مفعال مفعلان مفاعل. اس میں تبدیل. اوعد اوعدان اوعدون اواعد. بعد بعدیان بعدیات بعد. فائدہ. اوعدون جمع مذکر سالم ہے اور اواعد جمع مکسر. اسی طرح سے بعدیات جمع مؤنث سالم ہے اور وعد جمع مؤنث مکسر. مکسر اور سالم کے بارے میں تو تم جانتے ہوگے. جمع مکسر وہ ہوتی ہے کہ جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے، یعنی واحد کا وزن ٹوٹ جائے، اور جمع سالم میں واحد کا وزن باقی رہتا ہے. خیر، اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.